نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے دور و دراز سے مشائخ اعظام، علماء کرام، خصوصاً دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ چوکی مونگ کے سجادہ نشین جناب صاحبزادہ پیر فیاض محی الدین قادری دامت برکاتہم القدسیہ اور قلندر زماں جناب پیر حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے سجادہ نشین جناب صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، اور آپ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پڑھنے والے ہیں، اور پھر ان کو سپرد خاک نہیں کیا جائے گا، سپرد خاک نہیں کیا جائے گا۔ اگر میت کو سپرد خاک ہی کرنا ہوتا تو واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے عزیز بھائیوں، پھر یہ غسل کیسا، پھر غسل میں خوشبوئیں لگانا، پانی خوشبو والا کیسا، پھر یہ نیا لباس پہنانا کیسا، پھر اس کو دلہا بنانا کیسا۔ پتہ چلتا ہے سپرد خاک نہیں، کسی کی ملاقات کے لیے جانا ہے، سبحان اللہ، کسی کی، اور ملاقات اسی کی جو باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیۃ والثناء جو قبر میں تشریف لائیں گے، انہی کی ملاقات کے لیے دلہا بنایا جاتا ہے، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اعزاز کے ساتھ روانہ کیا جاتا ہے۔ سپرد خاک نہیں، سپرد مصطفیٰ کیا جانا ہوتا ہے۔ اب یہ وقت نہیں ہے کوئی گفتگو کرنے کی۔ جناب صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی تھوڑی گفتگو فرمائیں گے، اور نماز جنازہ کی امامت انشاءاللہ تعالی جناب پیر فیاض محی الدین قادری دامت برکاتہم القدسیہ امامت فرمائیں گے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب بڑی شان اور عظمت والے اس لیے کہ سادات ہیں، مگر ان سے بڑی نسبت، اس سے بڑی شان یہ ہے کہ اس پیر کامل کے یہ مرید ہیں جناب شمس العلوم بدر المعالی جناب پیر سید بدر محی الدین سجادہ نشین ناہم آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، ایک پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید ہوئے۔ اور یہ دور میرے دوستو ایسا ہے کہ اگر کسی نے دولت ایمان کو بچانا ہے، بچا کر کملی والے کے قدموں تک پہنچنا ہے، تو پھر کسی کامل پیر کی ضرورت ہے۔ اگر کامل پیر نہ ہوگا تو علامہ فخر الدین رازی جیسے لوگوں کو شیطان نے ایمان چھیننے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ محققین گواہ ہیں کہ اگر کامل پیر نہ ہوتا تو رازی کبھی اپنا ایمان نہ بچا سکتے، اور آخر وقت میں کامل پیر نے ان کے ایمان کی حفاظت کی تدبیر فرمائی، اور پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کملی والے قبر میں تشریف لائیں گے، وہ تو مشرکوں کی قبر میں بھی آئیں گے، ہندو کی قبر میں بھی آئیں گے، منافق کی قبر میں بھی آئیں گے، ایمان والے کی قبر میں بھی آئیں گے، ماننے والے کی قبر میں بھی تشریف لائیں گے، پھر یہ تخصیص کیسی؟ تو آؤ دربار مصطفیٰ میں چلے، فیصلہ ہو جائے گا۔ سرکار کا دربار لگا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ابو جہل آ گیا اور قبر میں پہچان کے لیے تشریف لائیں گے، پہچاننے والا کامیاب ہوگا، ہر ایک کامیاب نہیں ہوگا۔ ابو جہل آیا، بڑے برے الفاظ کہے جو میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، کملی والے کے لیے اتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، اے ابو جہل تو نے سچ کہا۔ صحابہ حیران ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں سچ کہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، یار غار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔
عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ جیسا حسین پوری کائنات میں نہ میں نے دیکھا ہے نہ کسی اور نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے ابو بکر سچ کہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا سچ کا، فرمایا میں آئینہ ہوں۔ اس ابو جان نے اپنی شکل دیکھی، اس کی تعریف کی، ابو بکر نے اپنی شکل دیکھی۔ اب پہچان مصطفیٰ قبر میں صرف مومن کو آئے گی، تکمیل ایمان والے کو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی پہچان قبر میں عطا فرمائے اور شیخ کامل دنیا میں عطا فرمائے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو کسی کامل ولی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے۔ میں جناب صاحبزادہ عارف کیا صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو فرمائیں۔ کرم شریف تھوڑا ذکر پڑھو، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی الفیا سنگیا اس راہ چلیے جس راہ وچ موت سکرات کوئی نہیں۔ یہ شعر حضرت خواجہ پیر حیدر شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں، جو جس سفر میں سرکار گئے ہیں کہ الفیا سنگیا اس راہ چلیے جس راہ وچ موت سکرات کوئی نہیں، نہ منکر نہ کیر نہ خوف قبرے، نالے ہو رے صاحب دی رات کوئی نہیں، نہ مڑ لنگنا پل سرات اتوں، نالے ہور غلمان دی جات کوئی نہیں، لنگ جامنا بلاہ صاحب حیدر، او نالے موت تھی بعد مامات کوئی نہیں۔ پڑھو لا آلے رسول بھی ہیں، ان کے لیے میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عقیدہ واضح فرمایا اور اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کی۔ سرکار مدینے پاک کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ آل اولاد تیری دا منگتا، آل اولاد تیری دا منگتا، او میں کنگال زیانی، پا خیر محمد تائیں تے صدقہ شاہ جیلانی۔ سبحان اللہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام سجادہ نشین دربار عالیہ چوکی شریف، سجادہ نشین دربار عالیہ نورپور شریف، سجادہ نشین میرے بھائی سید تصدق حسین شاہ دربار عالیہ ادے شریف، اور دیگر مختلف آستانوں سے تشریف فرما خلفاء، سجادہ نشین حضرات، صاحبزادگان حضرات، جملہ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم میں سے بڑی عظیم شخصیت اس دنیا فانی سے مالک حقیقی کی طرف رواں دواں ہے،
اور کچھ تھوڑی دیر کے بعد ہم انہیں سپرد مزار کرنے والے ہیں، مگر اس سے قبل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس شخصیت کا وصال ہوا ہے دوستو، یہ نشانی تھی بابا جی رحمت اللہ علیہ کی، جرائی شریف والوں کی، پیر سید کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی، اور ان سے بڑا عرصہ ہم بھی منسلک رہے ہیں۔ شاہ صاحب ایک عظیم شخصیت تھے، عجز و انکساری کے پیکر۔ اگر عاجزی کو دیکھا جائے تو عجز و انکساری کے پیکر نظر آتے تھے، اور اگر جاہ و جلال کو دیکھا جائے تو کبھی کبھی پھر جلالت کی وہ رونقیں بھی ان کے چہرے پہ نظر آتی تھی۔ اور جس طرح انہوں نے اس آستانہ عالیہ کے اس پیغام کو، جو پیغام میں سمجھتا ہوں کہ جرائی شریف کا نہیں، یہ سب اللہ کے ولیوں کا پیغام تھا، اور بالخصوص دربار عالیہ بٹالہ شریف کی وہ نمائندگی بڑے خوبصورت انداز میں اپنے عقیدت مندوں تک اس پیغام کو پہنچایا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، لوگوں کو عقیدہ حق عطا کیا، اور پھر بڑی سادگی کے ساتھ اپنے عقیدت مندوں کے درمیان دورے فرمائے، اور ہمیں جس طرح سنگیوں نے بتایا کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ لوگوں کے دکھ اور درد میں شامل ہونا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عظیم شخصیت کا ترہ امتیاز ہے۔ آج ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ یا اللہ یہ عالم اسلام کے لیے، جماعت اہل سنت کے لیے، اور بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس خلا کو پورا کرے، اور قبلہ شاہ صاحب کے جتنے عقیدت مند ہیں میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس آستانے کو، اس پیغام تک کہ جو پیغام دنیا بھر میں عام کرنا ہے، وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج میں اپنے برادر محترم سید ساجد حسین شاہ صاحب، تمام لوائقین، تمام صاحبزادگان کے اس دکھ اور درد میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عظیم مقام عطا فرمائے۔ ان کی نسبت بڑی عظیم ہے۔ ان کے سلسلے کو دیکھیے تو سلسلہ قادریہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتا ہے، اور آپ کے نسب کو دیکھا جائے تو وہ نسب کہ جس کے لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ تمام نسب، تمام حسب قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، مگر میری آل کا نسب قیامت کے دن بھی موجود رہے گا، محشر کے میدان میں بھی موجود رہے گا، قبر کی رات میں بھی موجود رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے میرے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، صرف میری آل سے محبت کرنا، اس لیے کہ میری آل کی محبت ہی ایمان کی علامت ہے۔ اور دوستو، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آل نبی اولاد علی کے اس فرزند ارجمند اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے خوبصورت باغ اور خوبصورت گلستان کے اس خوبصورت پھول کے وسیلہ سے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور امت مسلمہ پر جو نازک ترین وقت ہے، اور بالخصوص مملکت خدا داد پاکستان پر اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور سب آستانوں کے جتنے عقیدت مند ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دین حق کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے اور دین حق کی تبلیغ کے لیے ان بزرگوں سے کے دامن کو پکڑتے ہوئے اس سفر کو جاری رکھیں گے، اور عہد کرتے ہیں کہ جس پیغام کا یہ حصہ تھے، جس کے یہ مبلغ تھے، ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آستانہ عالیہ جرائی شریف کا فیضان مشرق مغرب تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ صف ایک آگے بنا لیں، آگے ایک صف بنائے۔